کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے حصول کے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ نجی شعبے ملکی ترقی، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے نجی شعبے کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اداروں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے ہی ملک میں ترقی کا حصول ممکن ہے۔ فلم انڈسٹری کے فروغ اور بحالی کے لیے حکومت پنجاب عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں واسطہ کے قیام کے بعد ترقیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 25 اضلاع کی ترقیاتی اسکیمیں براہ راست واسطہ کے سپورٹ کی جائیں گی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کا مکمل اختیار نئے واسطہ کو ملے گا۔ نئے ماڈل کے تحت منصوبوں کی تعمیر، آپریشن اور دیکھ بھال متعلقہ واسطہ خود کرے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کرنے کی تیاری۔ ماضی میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام سمیت مختلف اضلاع میں PMFC کے ذریعے ذمہ داریاں تقسیم تھیں۔ اختیارات کی تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اب واسطہ ماڈل کو مکمل اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسکلنس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی جانب سے طلباء کے لیے تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور پارلیمانی سیکرٹری سلمیٰ سعدیہ تیمور کی تقریب میں شرکت۔ گرافک اینڈ ڈیجیٹل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے کورسز مکمل کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے 30 بچوں نے بھی مختلف پیشہ ورانہ کورسز کامیابی سے مکمل کیے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ ہنرمند نوجوان ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید فنی تعلیم نوجوانوں کو باعزت روزگار اور خود کفالت کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانونی فریم ورک تیار کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ایک بار کی رعایت دینے کے لیے نیا ایکٹ تیار۔ حکومت پنجاب نیا ہاؤسنگ ایکٹ منظوری کے لیے جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کرے گی۔ نئے قانون میں ہاؤسنگ قوانین میں محدود نرمی اور شہریوں کی جائیدادوں کا تحفظ ترجیح ہوگی۔ مارگیج پلاٹس کی بحالی کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ایسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے رقوم وصول کرنے کی تجویز۔ نئے فریم ورک کا مقصد ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو قانونی دائرے میں لا کر ریونیو میں اضافہ کرنا ہے۔ ایسکرو اکاؤنٹ کے استعمال سے شہریوں کی جائیدادوں اور سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں نے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ بولے حکومت نے پیٹرول 4 روپے سستا کر کے کون سا ریلیف دے دیا ہے۔ حکومت پیٹرول مہنگا کرے تو 50 سے 100 روپے کا اضافہ کرتی ہے، جب سستا کرنا ہو تو 2 یا 4 روپے کمی کرتی ہے۔ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مفت سفر کی سہولت سے 9 کروڑ شہریوں نے فائدہ اٹھایا۔ حکومت پنجاب نے 70 روز مفت سفر کے لیے 1 ارب 60 کروڑ کی اضافی سبسڈی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں مشکل معاشی حالات میں مفت سفر عوام کا حق سمجھتے ہیں۔ صرف 70 دن میں تقریباً 9 کروڑ افراد کے لیے مفت سفر کی سہولت پنجاب حکومت کا منفرد ریکارڈ ہے۔ مشکل معاشی حالات میں عوام کا بھرپور ساتھ دینے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ محکمہ خوراک کی ریگولر پالیسی کے تحت 71 ارب 48 کروڑ روپے مجوزہ بجٹ کی تجویز۔ مالی سال 2026-27 میں گندم کی خریداری تاحال 3 لاکھ میٹرک ٹن تک ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گا۔ گندم پالیسی کے لیے 71.48 ارب روپے ضرورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دی۔ گندم کا ریٹ 4200 روپے من ہونے سے سرکاری خریداری نہ ہونے کے برابر۔ آئندہ مالی سال کے لیے 15,264 ارب روپے کا خطی ٹیکس ہدف مقرر۔ نئے بجٹ میں کھانے پینے اور گھریلو استعمال کی اشیاء پر ٹیکسوں کی بھرمار۔ ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہونے والے دودھ اور بچوں کے فارمولہ ملک پر بھی ٹیکس لگانے کی سفارش۔
گھی، خوردنی تیل، مٹھائیاں، پاستا اور مختلف مسالوں پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز۔ بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ، ہر قسم کے جوتے اور سفری سامان بھی سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل۔ کچن ویئر، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، کراکری اور باتھ روم فٹنگز پر بھی سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ غیر رجسٹرڈ سپلائر سے خریداری پر 5%، جبکہ ڈسٹریبیوٹرز پر ٹیکس کی شرح 0.50% کرنے کی تجویز۔ حکومت کا بجٹ پر تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری۔ تنخواہوں میں شامل سال 2025 کے 10 اور 15% ایڈ ہاک ریلیف۔ بنیادی تنخواہ میں ضم، کم از کم تنخواہ میں 10% اضافہ کرنے کی منظوری۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد 9% سرچارج مکمل ختم کرنے کا اعلان۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس لاکھ 6 سے بڑھا کر 8 کر دیے گئے۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تک آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر صرف 1% انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ 12 لاکھ سے زائد اور 22 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 11% انکم ٹیکس عائد۔ 22 لاکھ سے زائد اور 32 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 20% ٹیکس تجویز۔ 32 لاکھ سے زائد اور 41 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 25% ٹیکس دیا جائے گا۔ 41 لاکھ سے زائد اور 56 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح 29% مقرر۔ 56 لاکھ سے زائد اور 70 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 32% انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر 35% انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بڑا ریلیف۔ 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدن پر سپر ٹیکس مکمل ختم۔ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز۔ گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر ٹیکس برآمد برقرار۔ بیرون ملک ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے استعمال پر ٹیکس میں بڑی کمی۔ کارڈ کے ذریعے غیر ملکی ٹرانزیکشن پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے محض 0.5% کرنے کی تجویز۔ کینسر اور دیگر ادویات کے 100 سے زائد خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل ختم۔ غیر ملکی اثاثے رکھنے پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز، ڈیجیٹل برآمدات کے لیے رعایت برقرار رہنے کی۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں لائبریریز آن ویلز منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ 198 ملین روپے کی لاگت سے جدید موبائل لائبریریز منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 85 الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ہر موبائل لائبریری میں 20 جدید ٹیبلٹس نصب کیے جائیں گے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے ہر گاڑی میں بڑی LED اسکرین بھی موجود ہوگی۔ موبائل لائبریری روزانہ ایک اسکول کا دورہ کرے گی۔ NCCIA کی لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں کارروائیاں۔ خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والے 10 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز اور اہم ڈیجیٹل شواہد برآمد۔ فیصل آباد میں سابقہ اہلیہ کی تصاویر اور ویڈیوز رشتہ داروں کو بھیج کر بلیک میل کرنے والا ملزم فخر گرفتار۔ AI کی مدد سے سابقہ دوست کی جعلی تصاویر بنانے والا ملزم حسیب بھی پکڑا گیا۔ ملزم حسیب نے AI کی مدد سے نازیبا تصاویر بنا کر لڑکی سے 20 لاکھ روپے بٹورے۔